حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دوسرا آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر میں آیا، اور جو آدمی بیٹھا ہوا تھا ان کی مجلس میں، اس کی طرف بڑی بڑی آنکھیں نکال کر کے غور کر کے دیکھنے لگا۔ وہ آدمی غور کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب جس کی طرف غور کر کے دیکھ رہا تھا اس کو بڑی ٹینشن ہوئی کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آیا اور میری طرف بڑی بڑی آنکھیں نکال کر کے غور کر کے دیکھا اور چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کون آدمی تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت تھے، موت کا فرشتہ تھا یہ۔ اب یہ سمجھ گیا میری طرف غور کر کے دیکھ رہا تھا تو میری باری آ چکی، اب یہ مجھے ہی لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے یہاں سے دوسرے ملک میں پہنچا دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے، چونکہ ان کی تو ہوا کے اوپر بھی حکومت تھی، ہوا کو حکم دیا کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ کے اوپر ڈال دو۔ اب ہوا نے اس کو یہاں سے اٹھایا اور دوسرے ملک کے اندر میں دوسری جگہ کے اوپر لے جا کر کے اس کو رکھ دیا۔ جیسے ہی یہ وہاں پہنچا، ملک الموت نے اس کو وہیں پر پکڑ لیا اور وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اب کئی سال کے بعد، کئی دن کے بعد سلیمان علیہ السلام کی اور ملک الموت کی ملاقات ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم اس آدمی کو بہت غور کر کے بڑی بڑی آنکھیں نکال کر کے دیکھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو حکم دیا گیا اس کی روح قبض کرنے کا، کہ فلانے شہر کے اندر میں اس کے روح فلانی جگہ کے اوپر اس کی روح قبض کرنی ہے، اب عین وقت آ چکا ہے اور یہ ہزاروں کلومیٹر دور آپ کی مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کی طرف غور کر کے دیکھ رہا تھا۔ جب انسان کی موت آتی ہے نا، وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے، وہ سب مرین ڈوب گئی پانی کے ہزاروں کیا فٹ نیچے، تو اللہ نے ان کی موت وہاں لکھی تھی، تو کروڑوں روپے خرچ کر کے خود ہی وہاں پہنچ گئے، ان کی موت تو وہیں لکھی ہوئی تھی۔ انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا ہی دیتے ہیں، وہ خود پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جس انسان کی موت جس وقت جس جگہ لکھی ہے، عین اسی وقت اور اسی جگہ کے اوپر آ کر کے رہے گی، اس کے اندر ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوگی اور ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل موت سے کسی کو اوپن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر میں اس آیت کے ضمن کے اندر میں بڑا دلچسپ اور عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ یوں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر میں ایک قوم تھی، کسی بستی کے اندر میں رہتی تھی، بستی کافی بڑی تھی، 10,000 کے قریب لوگ اس بستی کے اندر میں رہتے تھے۔ اندازہ لگاؤ 10,000 کے قریب، تو بستی کتنی بڑی ہوگی؟ ہمارے مندر گاؤں جتنی بڑی ہوگی اس سے بھی زیادہ ہو سکے، اس سے بھی بڑی ہوگی۔ تو 10,000 آدمی اس بستی کے اندر میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اس بستی کے اندر میں وبا چلی، بیماری پھیل گئی۔ اب یہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس بستی کے اندر میں رہیں گے تو اس بیماری کے اندر میں، اس وبا کے اندر میں آ کر کے ہم بھی مر جائیں گے۔ لہذا انہوں نے پوری بستی چھوڑ دی اور اس بستی سے نکل کر کے بھاگ کر کے 2 پہاڑوں کے بیچ کے اندر میں جا کر کے رہنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہمیں عبرت بتانی تھی، ہمارے لیے، دوسری قوموں کے لیے،
اب یہ تو وہاں سے آ گئے، 10,000 آدمی تھے، 2 پہاڑوں کے بیچ کے اندر میں جا کر کے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک اس طرف کھڑا ہو گیا اور ایک اس طرف کھڑا ہو گیا، اور دونوں فرشتوں نے ایک ساتھ زور سے چیخ ماری، اور ان کی چیخ کو سن کر کے یہ 10,000 آدمی جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہتے تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ وہاں سے بھاگے تھے، کس سے؟ موت کے ڈر سے، کہ ہم اس بستی کے اندر میں رہیں گے، وبا کے اندر میں، بیماری کے اندر میں ہم مر جائیں گے۔ تو موت سے بھاگ کر کے یہ یہاں پر آئے تھے، سیف جگہ کے اوپر، یہاں ہم بچ جائیں گے، ہماری جان بچ جائیں گی۔ لیکن چونکہ کہا نا، اللہ نے جس انسان کا جہاں، جس جگہ وقت متعین لکھا ہے، وہ وہاں خود پہنچ ہی جاتا ہے۔ 10,000 آدمی وہاں پر مر گئے۔ بستی والوں کو، دوسری بستی والوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، وہ لوگ وہاں پہنچے، جا کر کے دیکھا کہ 10,000 آدمیوں کی نعش اس میدان کے اندر میں، اس وادی کے اندر میں پڑی ہوئی ہے۔ اب 10,000 آدمی کا کفن دفن کا انتظام کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، چاروں طرف ایک باؤنڈری لگا دی، بارڈر جس کو کہتے ہیں، اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی اندر میں پڑے رہے، سڑ گئے، ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو گیا، مٹی کے اندر میں مل گیا، ان کا بدن صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور کچھ مدت کے بعد ان کی ہڈیاں بھی جوڑوں سے الگ ہو گئی۔ کئی سال کے بعد بنی اسرائیل کے اندر میں ایک نبی گزرے ہیں، جن کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان کا گزر اس بستی سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، کہ اس میدان کے اندر میں تو انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی کے کھوپڑیاں پڑی ہے، کسی کے پیر کی ہڈی ہے، کسی کے ہاتھوں کی ہڈی ہے، سب بکھرے پڑے ہیں۔ حیرت کے اندر میں آ گئے کہ اتنے بڑے یہاں پر انسانوں کی ہڈیوں کا ذخیرہ، یہاں اتنا بڑا، اندازہ لگو کتنے آدمی یہاں پر مرے ہوں گے۔ ان کو حیرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے پورا واقعہ بتایا، کیونکہ وہ تو نبی تھے، ان کے اوپر وحی آتی تھی کہ یہ کن لوگوں کی ہڈیاں ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، میں جانتا ہوں مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے عین الیقین سے حق الیقین حاصل ہو جائے۔ میری آنکھوں نے تو ساری چیزیں دیکھ لیا، لیکن میرا ایمان اور میرا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کا، کہ یہ آدمی مر گئے، ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو گیا، مٹی کے اندر میں مل گیا، اور ان کی ہڈیاں ایک دوسرے کے جوڑ سے الگ ہو گئی۔ یہ ہاتھ کی ہڈی تھی، یہاں سے الگ ہو گئی، یہ پیر کی ہڈی تھی، یہاں سے الگ ہو گئی، یہ دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں الگ ہو گئی، ساری ہڈیاں ان کی الگ ہو گئی۔ اب تو دوبارہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ، مجھے معلوم تو ہے کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تاکہ میرا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام سے کہا کہ ان ہڈیوں کی طرف اشارہ کر کے ان کو کہو، آواز لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ساری ہڈیاں اپنے اپنے جسم کے ساتھ جڑ جائے۔ جس ہڈی جون سے جسم سے ہے اس کے ساتھ جڑ جاوے،
اب جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ آواز لگائی کہ ساری ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، یوں لکھا ہے کہ ساری ہڈیاں ان کا اپنا اپنا جو بدن تھا اس بدن کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی، اور ایک پورا ہاڑ پنجر تیار ہو گیا۔ ہاڑ پنجر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر میں گوشت خون وغیرہ نہ ہو، صرف ہڈیاں ہو۔ جب ہاڑ پنجر پورا تیار ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم دیا اور یہ کہا کہ اب تم آواز لگاؤ کہ ان ہڈیوں کے اوپر گوشت، چمڑی اور خون، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر چڑھ جاوے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے واپس آواز لگائی تو جو ان کا گوشت تھا، جو چمڑی تھی، وہ ساری ان ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر چڑھ گئی۔ اب یہ ساری کی سارے آدمی پورے مکمل ہو گئے، ان کا جسم مکمل ہو گیا، ان کی ہڈیاں مکمل ہو گئی، ان کے اوپر چمڑی بھی چڑھ گئی، اندر میں گوشت بھی آ گیا، لیکن یہ صرف ابھی ناش تھی، ان کے اندر میں روح نہیں تھی، یہ سب مردہ تھے، زندہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت حزقیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کی روحوں کو حکم دو، ان کے بدن کے اندر میں جا کر کے چلی جاوے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے واپس آواز لگائی کہ اے روحے اپنے اپنے بدن کے اندر میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ ساری روحیں اپنے بدن کے اندر میں داخل ہو گئی، اور جیسی روح بدن کے اندر میں داخل ہو گئی، یہ سارے کے سارے فوراً زندہ ہو کر کے کھڑے ہو گئے، حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے، اور سب کی زبان سے ایک آواز نکل رہی ہے، سبحانک لا الہ الا انت۔ آواز کیا نکل رہی ہے؟ سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ایک دن آنے والی ہے، ہم سب کی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے ختم ہو گئے، جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، دنیا سے گئے ختم، بس یہاں کھا لو پی لو عیش کر لو مزے اڑا لو، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ لوگوں کے یہ عقیدے، بہت سارے حضرات دنیا میں ایسے بھی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اوپر ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی ایک ہماری زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔